السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 179 سورۃ النساء، آیت 131 تا 134، پارہ نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر طرح بے پرواہ ہر تعریف کا حقدار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بطور وکیل کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگوں اور کچھ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس پر پوری طرح قادر ہے۔ جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے ما جو کچھ ہے فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو کچھ ہے فی الارض زمین میں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، وَصَّيْنَا ہم نے حکم دیا، الذین ان لوگوں کو جو اوتو دیے گئے، الکتاب کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور خود تمہیں بھی، ان
یہ کہ اتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ تعالی سے، وَإِنْ اور اگر تکفروا تم کفر کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ تو تحقیق اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ ہے فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو کچھ ہے فی الارض زمین میں، وکانا اور ہے اللہ تعالی غنیًا بڑا بے پرواہ، حمیدہ نہایت قابل تعریف، وللہ اور اللہ تعالی ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ ہے فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو کچھ ہے فی الارض زمین میں، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالی وکیلا نہایت کارساز، ان اگر یشا وہ چاہے، یذہبکم تو لے جائے تمہیں، ایھا الناس اے لوگو، ویاتی اور وہ لے آئے، بآخرین دوسروں کو، وکانا اور ہے اللہ تعالی علی ذالک اس پر قدیرہ خوب قدرت رکھنے والا، من جو کوئی کانا ہے، یرید ارادہ کرتا، ثواب الدنیا دنیا کے ثواب کا، فعند اللہ تو اللہ تعالی ہی کے پاس ہے ثواب الدنیا دنیا کا، والآخرہ اور آخرت کا، وکانا اور ہے اللہ تعالی سمیعاً خوب سننے والا، بصیرہ خوب دیکھنے والا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، مومنوں اور مسلمانوں، معاہدوں، اللہ ذوالجلال والاکرام کا جتنا شکر کریں، اس رب رحمان پاک پروردگار کی جتنی حمد و ثنا کریں اتنی ہی کم ہے، لہذا جتنا ہو سکتا ہے ڈھیروں ڈھیر کریں، زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیات کے اندر عورتوں، یتیموں، بچوں سے متعلق احکامات بیان کیے، اب فرمایا کہ آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، مطلب کہ ان احکامات پر عمل کرنے میں تمہارا فائدہ ہے، اور اگر نہیں کرو گے اور سارے مل کر بھی نافرمان ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تو تمہارے طرف سے کسی فائدے اور نقصان سے بے نیاز ہے، کیوں کہ وہ تو الصمد ہے۔ سارے لوگ مل کر کافر ہو جائیں اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، سارے لوگ مل کر مومن معاہد ہو جائیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے۔ ہم نافرمان بنے، ناشکرے بنے، کافر بنے کہ ایماندار بنے، اس میں اللہ کا فائدہ نقصان کوئی نہیں ہے۔ ایمان پر رہیں گے، احکامات کو مان لیں گے، ہمارا فائدہ، اور اگر انکار کریں گے تو ہمارا ہی نقصان اور بیڑا غرق ہوگا۔ تو کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جتنی کائنات ہے اور اس کائنات میں جتنا کچھ موجود ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک اکیلے کا ہے۔ تو جب یہ ہے تو ہم نے پھر یہ کیوں کہا؟ جب یہ حقیقت ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، تو جب اللہ کا ہے جس کا ہو اسی سے مانگو نا، ہے اللہ کا اور کہتے کیا ہو؟ بھر دے جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو تمہاری جھولیاں اللہ تعالیٰ بھرے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھرے گا؟ جب سب کچھ اللہ کا ہے، شرک کرنے والوں، درباروں پہ جانے والوں، مزاروں پہ جانے والوں، قبروں کی مٹیاں چاٹنے والوں، قبروں کا طواف کرنے والوں، مردوں سے مانگنے والوں، بتوں کے آگے جھکنے والوں، سنو، جو بھی ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ جب یہ سب کچھ اللہ کا ہے پھر کیوں کہتے ہو بہاول حق بیڑا دھک؟ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے
تو بیڑا ڈکنے والا، بیڑے پار لگانے والا، ڈوبیا کشتیاں اوپر لے آنے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہی ہے۔ یہ پانی کس کا ہے؟ یہ پانی اس پر کس کی حکومت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی تو ہے۔ یہ آگ پر کس کی حکومت ہے؟ اللہ رب رحمان کی حکومت ہے آگ پر۔ جب یہ اللہ ہی کا ہے سب کچھ تو غیر اللہ سے مانگنا کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہی کا ہی تو ہے۔ اس لیے اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور قوم موسیٰ کے لیے دریا میں پانی میں راستے بنا دیے۔ بنی اسرائیل اپنے پیغمبر سمیت اس بہتے ہوئے دریا میں سے گزر گئی، اور جب فرعون اس راستوں میں سے گزرنے لگا، اللہ نے پانی کو حکم دیا جیسے چل رہے تھے ویسے چل پڑو۔ کیا ہوا؟ فرعون اپنی آل سمیت اس پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ کیا پتہ چلا کہ پانیوں پر کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ آگ پر کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ آگ کا کیا کام ہے؟ جلا دینا، تباہ کر دینا، ہلاک کر دینا، ہے نا؟ لیکن جب نمرود مردود نے خلیل اللہ کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام آگ جلائی، آگ نے تو ابراہیم کو جلا دینا تھا نا، لیکن آگ کے رب نے آگ سے پتہ ہے کیا کہا؟ آئے ہائے ہائے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ نمرود مردود آگ جلاتا ہے کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آگ پر بھی حکومت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ نے آگ سے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اب آگ بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی تو ابراہیم علیہ السلام سردی سے پریشان ہو جاتے۔ اللہ نے فرمایا ٹھنڈی ہو لیکن اتنی ٹھنڈ بھی نہیں کرنی کہ میرا خلیل سردی سے کپکپانے لگ جائے۔ اور یاد رکھیے جیسے بندہ آگ سے اور گرمی سے مر جاتا ہے ویسے ہی بندہ بہت زیادہ ٹھنڈ لگنے سے بھی مر جاتا ہے۔ ٹھنڈ جیسے بندہ آگ سے جل جاتا ہے، ٹھنڈ سے بھی اور برف سے بھی بندے کے جسم کو آگ لگ جاتی ہے، بندہ جل جاتا ہے۔ تو جب آپ گلیشیئرز کے اندر چلیں، برف ہی برف ہو اور آپ کے پاؤں میں جوتے نہ ہوں، آپ کے پاؤں اس برف سے جل جائیں اور تباہ ہو جائیں، اور گلیشیئر ہی گلیشیئر ہو، برف ہی برف ہو، سیاچن ہو، آپ ٹھنڈک کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردن، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو۔ اب اگر وہ آگ سیاچن گلیشیئر کی طرح ٹھنڈی ہو جاتی تو ابراہیم علیہ السلام نے تو ٹھنڈ سے فوت ہو جانا تھا۔ اللہ نے فرمایا وسلامن، ٹھنڈ بھی نارمل ہو، یہ نہیں کہ میرا خلیل ٹھنڈ کی وجہ سے پریشان ہو جائے۔ تو بھائیو کیا پتہ چلا کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں، اور جب اللہ ہی کا ہے تو تم گولڑے شاہ کے دربار پہ بیٹا لینے جا کر کیا کرتے ہو؟ جب سب کچھ اللہ کا ہے بری امام کیوں جاتے ہو؟ پاک وطن کیوں جاتے ہو؟ حکومتیں کس نے دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے نا۔ لیکن مشرک جا کر کیا کرتا ہے؟ ڈنڈے پیر سے بے نظیر اور نواز شریف نے ڈنڈے کھائے، اور اس موجودہ مشرک وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی نے پاک وطن کے دربار پر سجدہ کیا کہ یہ بابا یہ حکومت دے گا۔ تو جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، حکومتیں دینا اور حکومتیں لینا، عزتیں عطا کرنا اور رسوائیوں میں ڈال دینا، یہ بھی اللہ ہی کی ملکیت ہے، تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ لیکن ادھر سے کلمہ اور ادھر سے شرک کا ارتکاب بھی کیا جا رہا ہوتا ہے۔
پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہیں بھی یہ حکم ہے اور تم سے تاکید کی گئی تھی. کیا حکم اور کیا تاکید کی گئی تھی؟ کہ تمہیں اللہ تعالی کا ڈر اختیار کرنا ہوگا، تقوی اختیار کرنا ہوگا، یعنی اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو. یہودی اللہ کے ڈر سے بے خوف ہو گئے. کیوں پتہ ہے؟ وہ جی ہم انبیاء ہیں. یہودی اتنے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے تقوی سے بے خوف ہوئے، یہود و نصارہ نے اتنا اللہ کے تقوی کو چھوڑا، کہا لن يدخل الجنت الا من کان یہودا او نصارا، جنت میں تو صرف یہودی عیسائی جائیں گے. یہودی اللہ کے تقوی کو اتنا چھوڑتے اور اتنے بے خوف ہو گئے، کہنے لگے نحن ابناء اللہ واحباؤہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. اللہ نے ان یہود و نصارہ کو بھی کہا، اور ہم نے کہا لو جی نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، زکوٰۃ مت دو، حلال کی پرواہ ختم، حرام کی پرواہ ختم. او جی آخری نبی کی امت ہے، ہمیں ہمارا نبی بخشا لے گا. تو اللہ رب العالمین، یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن فتویٰ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہیں بھی اور تم سے پہلوں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ کیا کرنا ہے، اتقوا اللہ، اللہ تعالی کا ڈر اختیار کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے. اور اگر تم کفر کرو گے تو نہ تو تمہیں یہ جملے فائدے دیں گے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ لن يدخل الجنت الا من کان یہودا او نصارا، نہ تمہیں یہ بات فائدہ دے گی کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں گے اور بچا لیں گے، یا کوئی عبد القادر ہمیں بچا لے گا، یا کوئی ہمارا امام بچا لے گا، علی بچا لے گا، نبی والا بچا لے گا، ولی بچا لے گا. کوئی بچانے والا نہیں آئے گا. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر طرح بے پرواہ ہے. وہ رب کیا ہے؟ وہ بے پرواہ ہے. اس نے کسی کا حیا نہیں کرنا، اس نے کسی کا شرم نہیں کرنا، اس نے کسی کا یہ نہیں دیکھنا کہ یہ پیغمبر کی بیٹی ہے، یہ پیغمبر کا بیٹا ہے، یہ پیغمبر کا باپ ہے. وہ رب اگر آزر کو جہنم ڈال سکتا ہے، وہ رب اگر عبداللہ اور آمنہ کے استغفار سے منع کر سکتا ہے، وہ رب اگر نوح کے بیٹے ہے، وہ رب اگر ابو طالب کو جہنم ڈال سکتا ہے، ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہاں جی، ہم کون ہیں پھر؟ ہم کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر جہنم، نبی علیہ السلام کا چچا ابو طالب جہنم جائے گا، اور آپ کے والدین عبداللہ اور بی بی آمنہ صاحبہ، اللہ نے ان کے لیے نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں، لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں. تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہر طرح بے پرواہ ہے. ہم پرواہ کرتے ہیں، کسی کا ڈر ہمیں ہو جائے، وہ جی چودھری صاحب کا لڑکا ہے، یا کسی سے لالچ ہوتا ہے کہ چودھری صاحب کا لڑکا ہے، کرتے ہیں نا. ہم ڈر کو بھی خاطر میں لاتے ہیں، ہم لالچ کو بھی خاطر میں لاتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ تو بے پرواہ ہے. کوئی پرواہ نہیں کرنی، کسی دھوکے میں نہ رہنا کہ ہمیں فلاں فلاں بخشا لے گا. جب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، اللہ نے نبی کو یہ کیا کہا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. خبردار آئندہ ایسا سوال نہیں کرنا. تو کیا عبد القادر جیلانی تمہیں جہنم میں جانے سے بچا لے گا؟ او کملو، کم عقلو، بے وقوفو، مشرکو اور بدعتیوں، سن لو یہ اللہ کا قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر طرح بے پرواہ ہے، اور ہے بھی کیا، ہر تعریف کا حقدار ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری تعریفوں کا محتاج نہیں ہے. ہوتا ہے نا، بادشاہ کی خوشامد کرے تو بادشاہ نواز دیتا ہے. اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ اللہ بادشاہ کی طرح تمہاری خوشامد سے مجبور ہو کر تمہیں جنت دے دے، ایسا
نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح رب تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے، جیسے اللہ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو تمہاری جگہ تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے۔ تو جس شخص کا مطلوب و مقصود دنیا ہو اسے یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا آخرت دونوں کا ثواب ہے، تو کیوں صرف دنیا کے لالچ میں اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر کے خسارے کا ارتکاب کرتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔